بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے سبق نمبر 36 پڑھ لیا تھا۔ آج ابھی سبق نمبر 37 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 36 کا عنوان بھی مطہرات تھا اور آج جو ہے سبق پڑھنے جا رہے اس کا عنوان بھی مطہرات ہے، لیکن مسائل جو ہیں وہ فرق رکھتے ہیں۔ 210 تک مسئلے سبق نمبر 36 میں بیان کیے تھے اور 2011 سے آج انشاءاللہ توضیح المسائل کے مسئلے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اس میں عنوان تو مطہرات ہی رہے گا، لیکن مسئلے تبدیل ہوتے رہیں گے۔ 211، 212، 213، 214، 215 اس طرح کے سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی، مسئلہ نمبر 211، اس کا عنوان بھی مطہرات، اور یہ یاد رہے یہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر بیان کیا جاتا ہے۔ وہ تختہ یا سل تختے کا معنی میں ہی ہے۔ سل یعنی وہ پتھر جو بڑا سا ہوتا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے، تو وہ کیونکہ پتھر کا ہوتا ہے اس وجہ سے سل کہتے ہیں۔ تو تختہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تختہ یا سل جس پر میت کو غسل دیا جائے، وہ کپڑا جس سے میت کی شرمگاہ ڈھانپی جائے، نیز غسال کہتے ہیں جو غسل دینے والا ہے۔ میت کو جو غسل دینے والا ہے اس کو غسال کہتے ہیں۔ غسال کے ہاتھ اور وہ تمام چیز جو میت کے ساتھ دھل گئی ہیں غسل مکمل ہونے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ذیلی ٹاپک جو ہے طبعیت پڑھ رہے تھے، یاد ہوگا آپ کو، تو اس کو بیان کیا۔ تو ایک چیز کے پاک ہونے سے دوسری چیزیں جو ساتھ پاک ہو جاتی ہیں، یہ وہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 212، اس کا عنوان بھی مطہرات ہے اور اس کا متن یہ ہے: اگر کوئی شخص کسی چیز کو پانی سے دھوئے تو اس چیز کے پاک ہونے پر اس شخص کا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے جس سے وہ اس چیز کو دھوتا ہے۔ کپڑا دھویا تو کپڑا دھونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ نجس کپڑے کو پاک کرنے والے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح نجس کپڑا دھویا کسی برتن میں رکھ کر، تو جس برتن میں رکھا تھا وہ برتن بھی آٹومیٹیکلی پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 213، اس کا عنوان بھی مطہرات ہے، ذیلی ٹاپک طبعیت ہے۔ اگر لباس یا اس جیسی چیز کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور اتنا نچوڑ دیا جائے جتنا عام طور پر نچوڑا جاتا ہو، تاکہ جس پانی سے دھویا گیا ہو اس کا دھواں نکل جائے، تو جو پانی اس میں رہ جائے وہ پاک ہے۔ بہرحال قلیل پانی سے اگر لباس کو دھویا جائے تو اس کو نچوڑنا لازمی ہے۔ اس کا طریقہ بھی بیان ہو چکا ہے اور آگے بھی احکام بیان ہوں گے۔ البتہ ایک یہاں بطور لطیفہ یہاں ذکر کروں کہ کہیں گھر میں رہنے والی بلی جو ہے وہ نجس ہو گئی، کوئی نجاست اس کے اوپر چلی گئی ہوگی، خون یا کوئی چیز، تو کسی نے جا کے پاک کرنے کے لیے بلی کو پکڑا اور دھویا، دھونے کے بعد اس کو نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد اس کی جان چلی گئی اور پھر دفنا بھی دیا۔ جی، تو اس طرح نہیں کرنا، ہر چیز کو نچوڑنا نہیں ہے بلکہ صرف لباس کو نچوڑنا۔ جب یہ مسئلہ نمبر 214 ہے اور ٹائٹل مطہرات ہے۔ آئیں متن کا
جب نجس برتن کو قلیل پانی سے دھویا جائے تو جو پانی برتن کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے اس کے بہہ جانے کے بعد جو معمولی پانی اس میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے۔ عام طور پہ برتن جو ہے وہ جب دھویا جاتا ہے لباس تو اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ الٹا کرنے سے پہلے رہ جاتا ہے کچھ قطرات، تو پھر وہ پاک ہوگا۔ لہذا جب نجس برتن کو قلیل پانی سے دھویا جائے تو جو پانی برتن کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے اس کے بہہ جانے کے بعد جو معمولی پانی اس میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ ذرا فرق رکھتا ہے باقی پانی کے لحاظ سے، باقی جو پانی رہ جائے وہ پاک ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف جی مسئلہ نمبر 215 ہے اور اس کا ٹائٹل اور عنوان مطہرات ہی ہے، البتہ ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے طبیعت سے۔ عین نجاست چینج کہیں یا ایک نیا ٹاپک آ گیا ہے یوں کہیں تو عین نجاست کا دور ہونا یہ بھی مطہرات میں ہے، اور 9 نمبر لکھا ہے۔ 9 نمبر کا معنی یہ ہے کہ ہم نے مطہرات پڑھی ہیں 12، ان کے نام پڑھے تھے اور 1 بائی 1 ہم تفصیلات ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلی پانی، زمین، سورج، استحالہ، اس طرح اب 9واں نمبر ہے مطہرات کا، تو عین نجاست کا دور ہونا۔ اس کے بارے میں مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ اگر کسی حیوان کا بدن عین نجاست مثلا خون یا نجس شدہ چیز مثلا نجس پانی سے آلودہ ہو جائے تو جب وہ نجاست دور ہو جائے حیوان کا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور یہی صورت انسانی بدن کے اندرونی حصے مثال کے طور پر منہ یا ناک اور کان کے اندر والے حصوں کی ہے کہ وہ باہر سے نجاست لگنے سے نجس ہو جائیں گے۔ لہذا یہ مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ عین نجاست کا دور ہو جانا کسی نجس حیوان کے بدن سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور انسانی بدن کے اندر مثال کے طور پر منہ یا ناک اور کان کے اندر والے حصوں کی ہو تو وہ باہر سے نجاست لگنے سے نجس ہو جائیں گے۔ اس کی دوسری شق بھی ہے، آئیں پڑھتے ہیں۔ اور جب نجاست دور ہو جائے تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب وہ خون اندر سے ختم ہو جائے گا تو وہ پاک ہو جائے، لیکن کے بعد نجاست داخلی مثلا دانتوں سے ہی خون آ گیا، ریخوں سے ہی خون آ گیا۔ دانتوں کے ریخوں سے خون نکلنے سے بدن کا اندرونی حصہ نجس نہیں ہوگا۔ بیرونی نجاست سے تو نجس ہو گیا تھا لیکن اندرونی نجس سے، اور یہی حکم ہے جب کسی خارجی چیز کو بدن کے اندرونی حصے میں نجاست داخلی لگ جائے، بدن کے اندرونی حصے میں نجاست داخلی اندر کی ہی نجاست لگ جائے تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر اگر مصنوعی مثال کے طور پر مصنوعی دانت منہ کے اندر دوسرے دانتوں کی ریخوں سے نکلے ہوئے خون سے آلودہ ہو جائے تو ان دانتوں کو دھونا لازم نہیں ہے، لیکن اگر ان مصنوعی دانتوں کو نجس غذا لگ جائے تو ان کو دھونا لازم ہے۔ نجس غذا کا معنی اور ہے، اور اگر ریخوں سے نکلے ہوئے خون اس بڑھوتی دانت، مصنوعی دانت، جعلی دانت کو لگ جائے تو وہ حکم اور ہے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ جی اگلا مسئلہ نمبر 216 ہے اور اس کا ٹاپک مطہرات ہے، اور ذیلی ٹاپک جو ہے عین نجاست کا دور ہو جانا۔ اگر دانتوں کی ریخوں میں غذا لگی رہ جائے اور پھر منہ کے اندر خون نکل آئے تو وہ غذا خون ملنے سے نجس نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، آسان اور نہایت ہی آسان۔
اگر دانتوں کی ریخوں میں غذا لگی رہ جائے، ریخوں میں غذا بعض اوقات کوئی نہ کوئی قطرات رہ جاتے ہیں، پھر منہ کے اندر خون نکل آئے تو وہ غذا خون سے ملنے سے نجس نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ نمبر 216 تھا۔ اگلے مرحلے کی طرف مسئلہ 217، ہونٹوں اور آنکھوں کی پلکوں کے وہ حصے جو بند کرتے وقت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں وہ اندرونی حصے کا حکم رکھتے ہیں۔ ہونٹوں اور آنکھوں کی پلکوں کے وہ حصے جو بند کرتے وقت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں وہ اندرونی حصے کا حکم رکھتے ہیں۔ اگر اس اندرونی حصے میں خارج سے کوئی نجاست لگ جائے تو اس اندرونی حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ مقامات جن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ آیا انہیں اندرونی حصہ سمجھا جائے یا بیرونی، اگر خارج سے نجاست ان مقامات پر لگ جائے تو انہیں دھونا چاہیے۔ تو یہ ذہن میں رہے، اگر اندرونی حصہ پلکوں کی طرح شمار ہوتا ہے پھر تو وہ اندرونی نجاست لگنے سے وہ نجس نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا انفارمیشن کمپلیٹ نہ ہو، اتھینٹکسٹی معلوم نہ ہو کہ باہر والے اس کو حصہ شمار کرتے ہیں یا اندر والا، تو پھر اس کو دھونا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 218 مطہرات ہے۔ ٹائٹل: اگر نجس مٹی کپڑے یا خشک قالین، دری یا ایسی ہی کسی اور چیز کو لگ جائے اور کپڑے وغیرہ کو یوں جھاڑا جائے کہ نجس مٹی اس سے الگ ہو جائے تو وہ کپڑا اور دری پاک ہیں اور دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ مبتلا بے ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں اور دوبارہ سن لیں۔ نجس مٹی ہے کپڑے یا خشک قالین، دری یا ایسی ہی کسی اور چیز کو لگ جائے، ادھر نجس مٹی ہے، خشک ہے، وہ کپڑے پر لگ جاتی ہے یا خشک قالین پر یا خشک دری پر لگ جاتی ہے اور کپڑے وغیرہ کو ایسے ہی جھاڑا جاتا ہے کہ نجس مٹی اس سے پھر جدا بھی ہو جاتی ہے، لگی ہے ایک بار پھر جھاڑنے سے جدا ہو گئی ہے تو وہ کپڑا اور دری پاک ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ میں بتاؤں آپ کو، یہاں تو مسئلے میں ذکر نہیں ہے وجہ، کہ ہم نے پڑھی ہے یا پڑھ لیں گے آگے کہ ایک چیز جو نجس ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز تر ہو تو تب وہ نجاست صلاحیت کرتی ہے۔ تو دونوں کپڑا بھی نجس مٹی جو نجس ہے وہ بھی خشک ہے اور جو کپڑا ہے وہ بھی خشک ہے یا قالین بھی خشک ہے، تو پھر دونوں ٹچ ہو گئی ہیں تو پھر جدا بھی ہو گئی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا اس طرح جو ہے وہ مسئلے کی نوعیت ہے۔ جی تو آئیں آج کے سبق کی تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین یعنی مشق، ایکسرسائز۔ لباس یا اس جیسی کسی چیز کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور اتنا نچوڑ دیا جائے جتنا عام طور پر خالی جگہ ڈیش جاتا ہو۔ یہاں جو ہے وہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے، ڈیش جاتا ہو۔ سوال نمبر 2، مصنوعی دانتوں کو نجس غذا لگ جائے تو ان کو دھونا ڈیش ہے۔ یہاں دھونے کے بعد اور ہیں کے درمیان کوئی لفظ ہے، اب آپ جو بھی اس کو سمجھیں، دھونا جائز ہے، دھونا ناجائز ہے، دھونا لازم ہے، دھونا غیر لازم ہے، دھونا ضروری ہے، دھونا غیر ضروری ہے، جو آپ کے ذہن میں، البتہ ذہن میں نہ کریں بلکہ کتاب کو پڑھ کر اور سبق کو سن کر اگر حل کریں تو پھر آسان ہو جائے گا۔ تیسرا سوال، اگر دانتوں کی ریخوں میں غذا
لگی رہ جائے اور پھر منہ کے اندر خون نکل آئے تو وہ غذا خون ملنے سے ڈیش ڈیش نہیں ہوگی، پاک نہیں ہوگی، نجس نہیں ہوگی، حرام نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ نے ڈیش ڈیش کا بتانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔